کسی نے سوال کیا کہ اگر طبیب بیمار ہو جائے تو دوسروں کا کس طرح علاج کرے؟ اگر ڈاکٹر بیمار ہو جائے تو دوسروں کا علاج کس طرح کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم میری بات سنتے ہو؟ آپ نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر ڈاکٹر بیمار ہو جائے تو دوسروں کا علاج کیسے کرے، تو آپ نے فرمایا تم میری بات سنتے ہو، میرا علم تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے لیکن میرا عمل تمہیں نقصان نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب کیا دیا؟ ڈاکٹر بیمار ہو جو دوسروں کا علاج کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم میری بات سنتے ہو، میرا علم تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے لیکن میرا عمل تمہیں نقصان نہیں دیتا۔ لوگوں نے کہا یا شیخ ہمارے قلوب سو چکے۔ لوگوں نے کہا اے شیخ ہمارے دل سو چکے، ہمارے قلوب سو چکے، یعنی وہ سو رہے۔ The hearts are sleeping. Our hearts are sleeping. ہمارے قلوب سو چکے ہیں، آپ کا کلام ان پر کوئی اثر نہیں کرتا، آپ جو کلام کرتے ہیں آپ کا کلام ان پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کاش کہ تمہارے دل سوئے ہوئے ہوتے۔ آپ نے فرمایا ہے کاش تمہارے دل سوئے ہوئے ہوتے۔ تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں ہیں، تمہارے دل مر چکے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ جب لوگوں نے کہا کہ اے شیخ ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں، ان پر آپ کا کلام اثر نہیں کرتا، آپ نے فرمایا کاش تمہارے دل سوئے ہوئے ہوتے، کیونکہ سوئے ہوئے دلوں کو جگایا جا سکتا ہے لیکن تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور مردہ دلوں کو جس قدر ہلاتا ہوں زندہ نہیں ہوتے۔ جب انہوں نے کہا شیخ تمہاری بات سن کے ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل سوئے ہوئے، بولے کاش تمہارے دل سوئے ہوئے ہوتے تو میں تمہیں ہلا کے جگا دیتا، لیکن تمہارے دل مر چکے ہیں اس لیے میں ہلاتا ہوں مگر وہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بصرہ میں خشک سالی ہوئی، یعنی ڈراؤٹ پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، بصرہ میں خشک سالی ہوئی۔ 2000 آدمی نماز استسقاء کے لیے شہر سے باہر آئے۔ نماز استسقاء پڑھتے ہیں بارش کے لیے، جب بارش نہیں ہوئی تھی تو رسول اللہ نے یہ نماز پڑھی تھی۔ چاند گرہن کے لیے کسوف اور سورج گرہن کے لیے خسوف کی نماز پڑھی جاتی، اس طرح بارش کے لیے استسقاء پڑھی جاتی۔ تو نماز استسقاء یعنی بارش کے لیے نماز پڑھنے کے لیے 2000 آدمی باہر آئے۔ ایک ممبر بنا کر حضرت خواجہ حسن کو اس پر بٹھایا، ایک ممبر بنایا اور خواجہ حسن بصری کو اس پر بٹھایا اور دعا کی، درخواست کی، کیا ہے امام حسن بصری آپ بارش کے لیے دعا کریں، برشا کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بارش ہو تو مجھے بصرہ سے باہر نکال دو۔ کیا کہا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ بارش ہو تو مجھے بصرہ سے باہر نکال دو تاکہ حق تعالیٰ تمہارے لیے باران رحمت بھیجے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارش برسا۔ یہ کلمات آپ کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی، یہ الفاظ آپ کے منہ سے نکلے تھے کہ بارش شروع ہو گئی جھما جھم۔ آپ پر خوف خدا اس قدر طاری رہتا تھا کہ کسی نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ بڑے فراخ دل تھے، بڑے دل والے، اور تمام خلق کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے تھے۔ آپ کہتے تھے مٹی کی بھی قیمت ہے، میری تو کوئی قیمت ہی نہیں۔ اور گھر میں کوئی مہمان آتا تھا اس کے پیر چومتے تھے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، سب سے بڑا عذاب، تو آپ نے فرمایا دل کا مر جانا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ دل کا مر جانا کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا دنیا سے دل کا لگانا۔ دوستوں بڑے فراخ دل تھے، اور یہ مقام آپ کو کمال توحید سے حاصل ہوا تھا، کیونکہ ہر جگہ آپ ظہور حق کا مشاہدہ کرتے تھے، یعنی آپ دوئی والے نہیں تھے، توحید والے تھے، ونس آف گاڈ۔
ہر جگہ آپ کو اللہ کا دیدار دکھائی دیتا تھا، اللہ کا جلوہ دکھائی دیتا، اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ سے مولا علی کو ملا، اور وہاں سے حسن بصری کو ملا، اور وہاں سے ہم چشتیوں اور صوفیوں کو ملا، وحدت الوجود۔ ہر جگہ وہ اللہ کی ذات کا مشاہدہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو درمیان میں نہیں دیکھتے، یعنی ہر جگہ اللہ کو دیکھتے تھے اور بیچ میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ اگر خدا ہے تو میں نہیں ہوں، اگر ہوں میں تو خدا نہیں، یا تو میری ذات ہوگی یا اللہ کی ذات، چونکہ میری ذات تو ہو نہیں سکتی۔ میرے جیسے تو 5660 آتے جاتے رہتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے بہت آئے بہت گئے، لیکن خدا کی ذات باقی رہنے والی، تو ہر شے میں وہ موجود ہے، وہ مجھ میں بھی موجود ہے، وہ تم میں بھی موجود ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ میں تمہاری شہرت کے قریب ہوں، اللہ ہر جگہ۔ تو یہ امام حسن بصری کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ بہت آسان زبان ہو گئی ہے اب جو میرۃ الاسراء ابھی جو سٹارٹ ہوئی ہے، اب یہ بہت آسان ہے، اگر آپ سمجھنا چاہو تو اب بہت ہی آسان ہے، اور آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ مشکل چیپٹر تو گزار دیے، مشکل چیپٹر کل ختم ہو گئے، کمپلیکیشن ختم ہو چکا ہے، اب یہ بہت آسان ہے، آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ بڑے فراغ دل اور تمام خلق کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے تھے، اور یہ مقام آپ کو کمال تعیش سے حاصل ہوا تھا، کیونکہ ہر جگہ آپ ظہور حق کا مشاہدہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو درمیان میں نہیں دیکھتے تھے کہ میں نہیں ہوں۔ نقل ہے کہ ایک رات آپ اپنے گھر میں رو رہے تھے، ایک رات آپ اپنے گھر میں رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا اس عظمت کے باوجود آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اتنے عظیم شخصیت ہو آپ، مولا علی کے خلیفہ اکبر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ ممکن ہے کہ میرے ارادہ اور قصد کے بغیر مجھ سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہو، یا میرا قدم کسی ایسی طرف چلا گیا ہو جو حق تعالیٰ کو ناپسند ہے، یعنی اس لیے رو رہا ہوں کہ کبھی غلطی سے میں نے کوئی غلط ارادہ کر لیا ہو، یا میرا قدم اللہ کی مرضی کے بغیر کہیں اڑ گیا ہو، اس لیے روتا ہوں۔ مطلب نہ سمجھی میں، ان انٹینشنل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حال کمال قرب اور دائمی محضوری کا نتیجہ ہے، یہ حال تھا آپ کے انتصار کا، یہ عالم۔ شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ ایک خارجی ہمیشہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا اور آپ کو اور اہل مجلس کو ایذا دیتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے کہا اے خواجہ، آپ حاکم سے شکایت کریں تاکہ ہم اس خارجی کے شر سے بچ جائیں، ہمیں نجات مل جائے اس خارجی سے۔ آپ نے کچھ نہ کہا۔ ایک دن آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کمپینین کے ساتھ، کہ وہ خارجی آتا ہوا نظر آئے۔ آپ نے کہا یا الہی، تو جانتا ہے یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، بس میں تجھے کافی سمجھتا ہوں۔ کیا دعا مانگی؟ آپ کے الفاظ یہ ہیں، المعی علامتا علی ادائی فکیف بما شیتک، بس اتنا کہا کہ یا الہی تو جانتا ہے یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، بس میں تجھے کافی سمجھتا ہوں۔ بس اتنا آپ نے کہا، وہ خارجی منہ کے بل گرا اور وہیں مر گیا۔ آپ کے کمالات اور فوراق عادات بے شمار ہیں جو مختلف کتابوں میں ملتے ہیں۔ آپ بڑے اولیاء کرام کے پیشوا تھے، یعنی پیشوا تھے اولیاء، پیشوائے اولیاء۔ آپ کی ہدایت اور ارشادات کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ہم چشتیوں کے سب سے بڑے بزرگ،
نقل ہے کہ جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو آپ ہنسے، یعنی جب ملک الموت آیا تو آپ ہنس دیے، حالانکہ زندگی بھر کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا، اور یہ کہتے ہوئے آپ نے جان دے دی کہ کون سا گناہ۔ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں یہ بات۔ جیسے ملک الموت آیا اور وہ قبض کرنے لگا تو آپ زور سے ہنس دیے، اللہ آواز آئی غیب سے، اللہ موجا ایک گناہ۔ تو امام حسن بصری نے پوچھا کون سا گناہ؟ کہا جو ابھی ابھی کیا۔ تو نے پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا حسن، آج تو نے گناہ کر دیا۔ آپ نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے حسن کو بچا لیا، اگر میں بے گناہ مرتا تیری رحمت کے طلبگار کیسے ہوں۔ زندگی میں گناہ بھی ہوتے ہیں، بے گناہ زندگی نہیں ہو۔ کسی بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ آپ ساری عمر تو کبھی نہ ہنسے تھے، نزا کے وقت کیوں ہنسے؟ پوری زندگی آپ نہیں ہنسے تھے، ابھی موت کے وقت کیوں ہنسے؟ فرمایا میں نے آواز سنی کہ آئے ملک الموت، دیکھنا ابھی اس کا ایک گناہ باقی ہے، مجھے اس خوشی سے ہنسی آ گئی۔ جب ملک الموت کو اللہ نے کہا کہ ملک الموت رک جا، ابھی اس کا ایک گناہ باقی ہے، بس جب یہ آواز آئی اللہ کی تو مجھے ہنسی آ گئی، اور میں نے پوچھا کہ کون سا گناہ، اور جان دے دی۔ ایک اور بزرگ نے اسی رات خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور یہ آواز سنی کہ حسن بصری خدا تک پہنچ چکا ہے اور خدا اس سے خوش ہے۔ منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ ہشام بن عبد الملک بن مروان کے عہد حکومت میں یکم ماہ رجب 110 ہجری کو ابو سعید حسن بصری نے بصرہ میں وفات پائی۔ آپ کی عمر 89 ایئرس تھی۔